वालेकुम व्यूअर्स, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, हमारे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وقال تعالى: قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ عشرہ بڑا محترم عشرہ ہے، بڑا مکرم عشرہ ہے، بڑا معظم عشرہ ہے، بڑی برکتوں والا عشرہ ہے، بڑی اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے والا عشرہ ہے۔ اس عشرے کی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بھی فضیلت بیان فرمائی اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کی فضیلت آئی ہے۔ یعنی اس مہینے کا جو عشرے سے مراد 10 دن کی فضیلت، کیونکہ ان دنوں میں حج کے ایام چل رہے ہیں، اور حج جو اللہ کا بڑا پسندیدہ عمل ہے، اس عمل کو اللہ کے بندے اللہ کے نام پر اپنے جان سے، اپنے پسینے اور خون سے سینچی ہوئی کمائی کو خرچ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں۔ وہ بھی یہی عشرہ ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی اس عشرے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ کسی چیز کی قسم کھا لے تو سمجھ لو کہ ان دنوں کی بڑی اہمیت اور بڑا احترام، اور وہ بڑا دن بڑے فضیلت والے بن جاتے ہیں، کیونکہ جس کی رب قسم کھائے تو ان دنوں کی عظمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ان دنوں کے بارے میں
میرے آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں شروع کے، ان دنوں کے اندر کوئی رات کی عبادت کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، رب کے سامنے روتا ہے، رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، رب کے سامنے سجدہ و سجود کرتا ہے، رب کے سامنے رکوع میں رہتا ہے، یا رب کے سامنے قیام میں رہتا ہے، یا رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو وہ چیز اللہ عطا فرماتا ہے جو لیلۃ القدر کی رات میں اللہ، رمضان کی جو رات ہے لیلۃ القدر کی رات کی جو فضیلت ہے، وہی انعام ان راتوں میں بھی اس بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ لیکن ہم تو صرف رمضان کی راتوں جو آخری عشرہ ہے نا، آخری 10 دن، اس کی بھی صرف 5 راتیں جاگتے ہیں، یہ بھی وہی مقام رکھتی ہے 10 راتیں۔ ان راتوں کا بھی مقام ہے جس طرح لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت ہے، اللہ کے رسول نے ان راتوں کی بھی وہی فضیلت بیان فرمائی، لیکن ہم تو اس راتوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، اور ان 9 روزوں کو ہم نے صرف ایک روزہ سمجھ رکھا ہے، عرفے کا روزہ بس۔ ہاں اس روزے کی ایک فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان دنوں کے 9 روزے ہیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا، آپ کے نبی نے فرمایا، ساری دنیا کے دونوں جہاں کے سردار نے فرمایا، اگر کوئی شخص ذی الحجہ کے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، ذی الحجہ کا 1 روزہ شروع کا 1 روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 1 سال کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اس نے 1 سال کے روزے رکھے، اتنا ثواب ہے 1 روزے کا۔ اگر کوئی 9 روزے رکھے، 9 سال روزے رکھنے کے برابر ثواب عطا ہوگا۔ اور پھر عرفے کا جو روزہ ہے 9 ذی الحجہ کو، عید سے 1 دن پہلے، اس کی فضیلت ایک الگ بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ اس روزے کی فضیلت 1 سال کے برابر تو ہے، لیکن اگر کوئی عرفے کے روزے کو رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، تو نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اب جو بچے ہوئے دن ہیں ان میں روزے رکھ کر اللہ کا قرب حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ عشرہ بڑی فضیلت کا مقام رکھتا ہے، بڑی اہمیت رکھتا ہے، بڑے اللہ کے یہاں وقار رکھتا ہے۔ اس عشرے کو ضائع مت ہونے دو، ان دنوں میں اللہ کی عبادت کثرت سے کرو، جس طرح رمضان میں ہم اللہ کی عبادت کثرت سے کرتے ہیں، ان دنوں میں بھی اللہ کی عبادت میں ہمارا اضافہ ہونا چاہیے۔ تو ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تو اس عشرے کی فضیلت تھی۔ اصل بات جو ابراہیم علیہ السلام کی گزشتہ ہفتے کو جو چل رہی تھی، اصل موضوع تو وہ ہے، اس لیے میں اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کو ابراہیم علیہ السلام نے کس انداز میں اللہ کی توحید اللہ کے بندوں کو سمجھائی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی وحدانیت جو بیان کی گئی اس کا انداز ہی کچھ الگ، ابراہیم کو توحید سمجھانے کا انداز ہی کچھ نرالا، اس لیے قرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ ابراہیم نے اللہ کی وحدانیت اللہ کے بندوں کو کس انداز میں سمجھائی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے سیدھے ہاتھ میں کلاڑا اٹھا کر بت خانے میں گھسنے کے بعد جب 200 سے زائد بتوں کو دیکھا، ایک بڑے سردار گرو گھنٹار بیچ میں ہیں، ارد گرد 200 چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں، ابراہیم نے کہا یہ سارے سامنے
چیزیں پڑی ہوئی ہیں، یہ کھا نہیں رہے ہیں، اس کو ہاتھ میں لگا رہے ہیں، اوپر مکھیاں بیٹھ رہی اڑا نہیں رہے ہیں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں تو کوئی جواب دے نہیں رہے ہیں، تو ایسے کیسے خدا ہیں جو نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ میری باتوں کا جواب دے سکتے ہیں؟ یہ کیسے خدا ہیں؟ جلال میں آتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے کلاڑا اٹھاتے ہیں اور نمبر وائز سب کا نمبر لگاتے ہیں، کسی کا ناک، کسی کی ٹانگ، یہ پہلے بتا دی تھی کہ سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ جب قوم نے آ کر دیکھا تو بت خانہ جو تھا، عبادت خانہ جو تھا ان کا، وہ تو کباڑ خانے میں تبدیل ہوا ہے، سارا کباڑ خانہ بن چکا ہے۔ تو ان کے سردار جو تھے، ان کے بادشاہ جو تھے، اس نے کہا یہ کون ہے جو ہمارے بتوں کے ساتھ اتنا سارا ظلم کر گیا؟ تو انہی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ ان کے لوگ کہنے لگے ہم نے سنا ہے ایک جوان ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے، ہمارے بتوں کے بارے میں کچھ کہتا رہتا ہے، جس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ سننا تھا تو ان کے بادشاہ نے، ان کے سردار نے کہا اس ابراہیم کو ہمارے سامنے حاضر کیا جائے، ہمارے دربار میں لایا جائے، جس کو قرآن کہتا ہے قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ قرآن نے کہا، ان کے سردار نے ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں ابراہیم کو بلایا۔ ابراہیم گھبرائے نہیں، ابراہیم خوف زدہ نہ ہوئے، ابراہیم ڈرے نہیں، ابراہیم کانپے نہیں، بھاگے نہیں، بلکہ ان کے بلاوے پر ابراہیم علیہ السلام ان کے سردار کے سامنے، ان کی قوم کے سامنے حاضر ہو گئے۔ ہونا تو چاہیے، بھاگنا چاہیے نا، ڈرنا چاہیے نا۔ جیسے آج ہم بزدل بنے ہوئے ہیں، ارے ہم بزدل بنے ہوئے نا، اتنے بزدل، اتنے ڈرے ہوئے ہیں مسلمان، بس کسی کے خلاف تھوڑی سی آواز نہیں نکال سکتے، سرکار کے سوا سرکار کے خلاف ایک آواز نہیں اٹھا سکتے، کسی آفیسر، کسی پارشد کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں، اتنے بزدل، اتنے ڈرپوک ہو گیا۔ ارے ڈرنا، مسلمان تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، ایمان والا صرف اللہ سے ڈرتا ہے، ان سرکاری طاقتوں سے نہیں ڈرتا، ان بندوقوں اور تلوار کی طاقت سے نہیں ڈرتا ہے۔ مسلمان ڈرتا ہے تو صرف رب کی طاقت سے ڈرتا ہے۔ تو ہم کیوں بزدل بنے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم کسی کے سامنے کیوں جھکتے ہیں؟ ڈرنا ہے صرف اللہ سے ڈرو، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ کسی مخلوق کے سامنے نہیں جھکے گا، نہ ڈرے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بے جھجک، بے دھڑک، بے جھجک ان کے دربار میں حاضر ہو گئے، جس کو قرآن نے کہا کہ وہ لوگ کہنے لگے ان کو لوگوں کے سامنے لاؤ، اس لیے کہا علی اعین الناس لعلہم یشہدون، لوگوں کے سامنے حاضر کیا جائے تاکہ لوگ ان کی سزا کا تماشا دیکھیں، ان کو مارنے کی سزا جو دی جائے گی اس کا تماشا دیکھیں، یا پھر ایک دوسری معنی یوں بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ اس کی گواہی دیں کہ جو ہمارے بتوں کے ساتھ اگر ایسا معاملہ کرتا ہے ان کے ساتھ اس طریقے کا ویوہار کیا جاتا ہے، جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کو لیے انہوں نے اس طریقے سے انداز کھینچا۔ تو پھر آگے قرآن نے کیا کہا، جب وہ سامنے آئے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، سارا دربار لگا ہوا ہے، سارے لوگ جھمگٹے ہوئے ہیں، ابراہیم نے آ کر کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنے سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے ہو اور بالکل آگ بگولا ہو رہے ہو، غصے سے بھڑک رہے ہو، کس بات نے تمہیں اتنا بھڑکا دیا ہے؟ اتنے کیوں جلال میں آئے ہوئے ہو؟ کس بات نے تمہیں مجبور کر دیا ہے؟ تب انہوں نے کہا
قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراہیم، کہنے لگے کیا تو نے یہ کام کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ مار کوٹ کی ہے، ہمارے معبودوں کو ٹکڑے ٹکڑے تو نے کیے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں یوں نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیے، یہ جواب نہیں دیا، یا یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے کیا ہے، کہ یوں کہا لیکن ان کو اس انداز سے کہا کہ ان کو ہوا بھی نہیں لگی، انکار نہیں کیا۔ انکار کرتے تو نبی ہیں، جھوٹ ہو جائے گی بات، اور نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا انداز کھینچا ہے اس کو قرآن کہتا ہے قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ ابراہیم علیہ السلام بول اٹھے، کیا ہے اس نے، کیا کہنا، کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہے اس نے سے مراد بڑے نے، ان کے بڑے نے، ان کے بڑے نے، ان کے بڑے سے مراد کیا ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام ساری قوم سے بڑے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ نبی سب سے بڑا ہوتا ہے۔ تو ابراہیم کہہ رہا ہے ان کے بڑے نے یہ کیا ہے، ان کے بڑے نے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ میں نے کیا ہے کیونکہ میں سب سے بڑا ہوں، اور ایک یہ بھی ہے ان کا جو یہ بڑا جس کے کندھے پر کلاڑا رکھا ہوا ہے، ہتھیار اس کے پاس ہے، مارنے کا آلہ اس کے پاس ہے، یہ ننگے ہاتھ پکڑا گیا ہے، یہی تو مجرم ہے، کیوں کلاڑا اس کے پاس ہے، تو ان چھوٹے چھوٹے بتوں کو مارنے والا بھی یہ ہے۔ کیونکہ کوئی بڑا منتری ہوتا ہے نا، اس کو کوئی گرانے کی سازش رچتا ہے تو چھوٹے منتریوں کو ریٹائرمنٹ کرتا ہے، اس کے خلاف سازش رچتا ہے۔ تو اس طرح ابراہیم نے کہا یہ ڈر کے مارے بڑا تمہارا معبود چھوٹے بتوں کو توڑنے والا ہے، اس لیے کہا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ پوچھو نا اس بڑے سے، ارے اس بڑے سے پوچھو نا، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ ھذا فاسألوہم، اس سے پوچھو، مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہو؟ یہ تمہارا خدا ہے نا، تمہارا بھگوان ہے نا، تمہارا معبود ہے نا، تمہارا بڑا سے بڑا بت ہے نا، تم جس کو اپنا رب سمجھتے ہو ہے نا، سارے مسئلے حل کرنے والا ہے نا، ساری فریادیں سننے والا ہے، سارے سوال سننے والا ہے، ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک یہ ہے تمہارا، تو پھر کیوں نہیں اس سے پوچھتے ہو؟ اس سے پوچھو نا، مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہو؟ اب وہ کیا کہنے لگے، ان کانوا ینطقون، یہ بولتا نہیں کیا کر، ارے یہ بولتا نہیں کیا، اس سے سوال تو کرو، اس سے بلاؤ تو صحیح۔ لیکن بت کبھی بول سکتا ہے؟ بت کبھی کوئی جواب دے سکتا ہے؟ اس لیے اب جب کوئی جواب نہیں بنا، اب کیا حال بنا، اس کو قرآن کہتا ہے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، اپنے گریبان میں جھانکنے لگے، فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے نفس کی طرف رجوع کرنے لگے، اپنے گریبان میں جھانکنے لگے اور کہنے لگے فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، یہ کیا تم نے ظلم کر دیا؟ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، ابراہیم تم نے ظلم نہیں کیا ہے، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اے نفسو تم نے کیا اپنے معبودوں پر ظلم کر دیا؟ اللہ نے بتلا دیا ظالم تم ہو، کیونکہ شرک کرنے والا مشرک اللہ کے ساتھ کسی کو ملانے والا ہی ظالم ہوتا ہے، نہ کہ توحید بیان کرنے والا یا وحدانیت بیان کرنے والا ظالم ہوتا ہے۔ خود اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ ہم ہی ظالم ہیں، اس لیے کہا فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، تم نے کیا کر دیا، اپنے معبودوں پر ظلم کر دیا ہے۔ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے، جب ابھی کیا ہو رہا، پھر گردن جھک جائے گی، اس کو بھی قرآن نے بیان فرمایا ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، اب گھانٹ کی جھک گئی، گردن جھک گئی، بات نہ بنی تو کیا سوچ کے جواب دینے لگے، گردن جھک گئی شرم کے مارے، کیا کہیں ان کو، کیا جواب دیں؟
اب آگے کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تحقیق بے شک تو جانتا ہے ابراہیم یہ بولنے والے کہاں ہیں، یہ تو بت ہیں، بول نہیں سکتے ہیں، سن نہیں سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ ابراہیم دل ہی دل میں کہنے لگے یہی تو میں تمہیں سمجھانے چلا ہوں، اللہ کی وحدانیت بتلانے چلا ہوں، اللہ کی توحید سمجھانے چلا ہوں، یہی تو بتا رہا ہوں کہ یہ بت ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جو اپنے ٹکڑے ہونے سے نہیں بچ سکتے، جو اپنی گردن کاٹنے سے نہیں بچا سکتے، جو اپنا کان ٹوٹنے سے بچا نہیں سکتے، جو اپنے ناک کو نکالنے والے کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو پھر تمہاری کیا حفاظت کر سکتے ہیں؟ ارے تمہاری کیا حفاظت کر سکتے ہیں؟ تو یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ آج کہاں جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں بولو، پتہ ہی نہیں ہے۔ چوٹیلے والے باپ جی کے یہاں جاتے ہیں نا، وہ کیا ہے، ارے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ خود کئی منوں مٹی کے نیچے دبے ہوئے پڑے ہیں، تمہارا کیا بھلا کر سکتے ہیں؟ وہاں چادر چڑھانے سے کچھ نہیں ملے گا، وہاں پھول چڑھانے سے کچھ نہیں ملے گا، وہاں کھانے پکانے سے کچھ نہیں ملے گا، اس کے نام کی فاتحہ لگانے سے کچھ نہیں ملے گا، ملے گا تو صرف رب کی وحدانیت پر اپنے جان و مال کو قربان کرنے سے ملے گا۔ پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، پھر بھی رب کی توحید سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا آگے، کیا کہا؟ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تمہیں کیا ہو گیا؟ افتعبدون من دون اللہ، اب بھی تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو۔ ارے اللہ کے سوا آپ بھی ان کی عبادت کرتے ہو، ان کو رب مانتے ہو، ان کو معبود سمجھتے ہو، ان کو اپنے حاجت روا سمجھتے ہو۔ یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، اپنا کام نہیں بنا سکتے ہیں، تمہارا کیا کام بنائیں گے؟ اس لیے فرمایا من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کسی چیز میں کوئی نفع بھی نہیں دے سکتے، نہ نقصان کے مالک ہیں، نہ یہ نقصان کے مالک نہ نفع کے مالک ہیں، پھر بھی ان کو رب سمجھتے ہو، پھر بھی یہاں جا کے ماتھے ٹیکتے ہو، پھر بھی جا کے درگاہوں پر چکر لگاتے ہو، وہاں جا کر 7 چکر لگا طواف کرتے ہو کہ حج ہو گیا۔ کہاں ہیں؟ کیوں جا رہے ہو؟ کدھر جا کے بھٹک رہے ہو؟ اللہ کا واسطہ ہے، رب کے سامنے آ جاؤ، اس رب کو پکار لو، اس رب کا طواف کر لو، مسجد کا طواف کر لو، مسجد میں آ کر رب کے سامنے سجدہ کر لو، اللہ ساری تمہاری ضرورتوں کو پوری کر دے گا۔ آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح۔ وہاں کی مٹی میں کچھ نہیں رکھا ہے، لوگ وہاں سے مٹی لاتے ہیں، کام بن جائے گا، وہاں کے پیڑ کا پتا لاتے ہیں، اولاد مل جائے گی، وہاں کے کوئی پھل بیچنے والا وہ مرید ہوتا ہے نا، اپنی جیب اور پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ پیترے چلاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ لے جاؤ تمہاری تمنا پوری ہو جائے، کوئی انگوٹھی دیتا ہے، کوئی گلے میں پہننے کا ہاتھ دیتا ہے، کوئی ہاتھ میں باندھنے کا دھاگا دیتا ہے، یہ لے جاؤ اس درگاہ کا ہے، یہ فلانے باپ جی کا ہے، فلانے پیر صاحب کا ہے۔ ارے پیر صاحب کے نام کے کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے نام سے ملتا ہے، اللہ کے نام سے ملتا ہے۔ اللہ پر یقین کرو، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کے سامنے آؤ، اللہ کو پکارو، وہی سب کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، وہی سب کا مشکل کشا ہے، وہی سب کا حاجت روا ہے۔ اس لیے اس اللہ کے سامنے آؤ۔ ابراہیم نے یہی سمجھایا ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے افلا تعقلون، تمہاری عقل ماری گئی، اب بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ تو میں بھی آپ لوگوں کو کہتا ہوں، ابھی بھی عقل کی کھڑکیاں کھلی کہ نہیں کھلی؟ ابھی تک نہیں کھلی، کیونکہ یہ تو ہلے گلے مولوی صاحب ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ یہ تو ہلے گلے مولوی صاحب ہیں، نہیں بات نہیں ماننی۔
ارے بھائی میری بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ اگر آپ اب بھی قرآن کی بات کو ٹھکراؤ گے تو میری بات نہیں، اس رب کی بات کو ٹھکراؤ گے، کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کا واسطہ ہے، اپنے دلوں کے عقیدے کو صحیح کرو، اللہ سے تعلق جوڑو، اللہ سے اپنا عقیدہ جوڑو، اللہ سے ہونے کا یقین دلوں میں پیدا کرو۔ آگے قرآن کہتا ہے جب بات نہیں بنی غصے سے آگ بگولا ہو گئے، جس طرح آج ہوتے ہیں نا، کسی کو کہہ دو نا بڑے غصے سے آ جاتا ہے، آگے میرے پیر صاحب کی برائی کرنے والا، وہ بھی ابراہیم کے اوپر بھڑک اٹھے، آگے ہمارے بتوں کی برائی کرنے والے، آگے ہمارے بتوں کے خلاف کھڑے ہونے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، حکم دے دیا آگ لگاؤ، ابراہیم کو اس میں ڈالو، جلاؤ آگ، ابراہیم کو جلاؤ، ابراہیم کو جلانا ہے، کیونکہ ہمارے معبودوں کو راضی کرنا ہے، ہمارے معبودوں کا بدلہ لینا ہے، ہمارے خداؤں کا بدلہ لینا ہے۔ دیکھو خدا تو بدلہ لے نہیں پا رہا ہے، اور اس کے فوج جو ہے اس کو ماننے والے بدلہ لے رہے ہیں۔ ان کے خدا بھی کیسے ہیں کہ خدا کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ اپنے اس بندے سے یا کسی انسان سے بدلہ لے، اب اس کے جو ماننے والے ہیں وہ اس سے بدلہ لینا چاہ رہے ہیں۔ اب بھی عقل مر گئی، کہہ رہے ہیں ہمارے خداؤں کا بدلہ لینا، یوں نہیں کہہ رہے کہ ہمارے خدا تم بدلہ لے لو، کیونکہ ان کی اوقات ہی نہیں ہے، ٹانگ کٹی ہوئی، کان کٹا ہوا، ناک کٹی ہوئی، آنکھیں پھوٹی ہوئی، گردن الگ ہے، تو کیا وہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ پتلے ہیں۔ اسی طرح وہ کھڑی مورتی ہے تو ہم بڑی مورتی کو پوج رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا واسطہ ہے اپنے عقیدوں کو صحیح کرو۔ آگے فرمایا وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، آگے کیا فرمایا؟ آگ لگ گئی، آگ بھڑکنے لگی، ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے کیا لگائے؟ کیونکہ قریب جائے تو جل جاتے، آگ بڑی لگ گئی تھی، آسمان سے باتیں کرنے لگی، اتنی بڑی آگ ہے، اب ڈالے کیسے؟ قریب جائے تو وہ خود جل جاتے ہیں۔ تو ایک گوپھن ٹائپ بنایا، اس میں ابراہیم کو بٹھایا، پھر وہ آمنے سامنے پکڑ کے یوں ہلا کے یوں پھینکا ابراہیم کو۔ کہاں پہ پھینکا؟ آگ میں پھینکا۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ منظر دیکھا، اللہ دیکھ رہا ہے، حتیٰ کہ ساری مخلوق دیکھ رہی ہے، چرندے، پرندے، درندے، حتیٰ کہ ساری مخلوق چیخ اٹھی، اے مولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ او پروردگار، تیرے خلیل کو اس طریقے سے تیری توحید کی بنا پر، تیری وحدانیت کے خاطر، تیری توحید کے خاطر، تیری قدرت کے خاطر، تیری شان کے خاطر آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ یہ کیا ہو؟ ساری مخلوق رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ ایک مفسرین نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ فرشتے آ گئے اللہ کے سامنے، کہنے لگے اللہ اجازت دو تو ہم خلیل کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اجازت ہے لیکن حکم نہیں ہے، حکم ہو تو رب کی طرف سے ہو جاتا ہے، حکم نہیں ہے، اجازت ہے۔ جس طرح شیطان کو اجازت دی، چھوٹ دی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی چھوٹ دی، جاؤ تم جا کے ابراہیم کے سامنے مدد کے لیے جاؤ، اگر وہ ابراہیم تمہارے سامنے ضرورت رکھتا ہے یا میرے سامنے ضرورت رکھتا ہے، لیکن تمہیں یوں کہنا ہے ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں۔ ابراہیم بولو۔ اب یہ فرشتے جبرائیل کے ساتھ چلتے ہیں، جبرائیل ساتھ میں ہیں، سارے فرشتے ساتھ ہیں، ابراہیم کے سامنے جاتے ہیں، ابراہیم آگ میں گرتے ہیں، فرشتے پہنچ جاتے ہیں، او اللہ کے خلیل بولو کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے؟ خلیل کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ او میرا رب جس کی توحید کے خاطر میں آگ میں جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس کی مدد کا محتاج ہوں، میں اس کی ضرورت کا محتاج ہوں، میں اس کا محتاج ہوں، تم کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ اللہ کی ذات غیور ہے، غیرت میں آ جاتی ہے، او میرے فرشتوں تم ہٹ جاؤ، تمہارا واسطہ بھی الگ۔ جب ابراہیم نے کوئی واسطہ بیچ میں نہیں رکھا ہے تو یہ اللہ جو اپنے خلیل کو بلا واسطے کیسے بچاتا ہے؟ اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، کسی فرشتے کو حکم نہیں دیا کہ تو آگ کو جا کے بجھا دے، یا پانی نہیں برسایا، یا کوئی پہاڑ نہیں برسایا کہ آگ کو ختم کر دیا۔ اللہ نے جلتی ہوئی آگ کو کیسے بنایا؟ گلزار بنا دیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ،
اے آگ میرے خلیل پر، میرے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، ایسی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ تیری ٹھنڈک کی وجہ میرے خلیل کو تکلیف پہنچے، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ وہ اللہ ہے۔ ٹائم ہونے جا رہا ہے، انشاءاللہ آگے کا جو بات ہے دوسری آزمائش اس کو نیکسٹ جمعہ میں رکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ابھی تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اولاد مانگیں گے، یہ تو دوسری آزمائش تھی۔ کیا پہلی آزمائش تھی؟ پہلی آزمائش پہ ابراہیم علیہ السلام کیا ہو گئے؟ پاس ہو گئے۔ اب دوسری آزمائش اولاد نہیں ملی، 100 سال اوپر ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، بیوی بانجھ ہو گئی، ابراہیم پکار رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین۔ بیوی پیچھے دیوار کے پیچھے کھڑی کھڑی سن رہی ہے اور سن کے ہنس رہی ہے، میرے شوہر کو کیا ہو گیا، ابراہیم کو کیا ہو گیا، میں بانجھ ہو چکی ہوں، خود بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم بڑھاپے کے عالم میں آ چکے ہیں، اب بھی کہہ رہے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ ہمیں اولاد کیسے مل سکتی ہے؟ یہ کہنا ہوتا ہے، اللہ فرشتے کو اتار دیتے ہیں، جاؤ میرے خلیل کو خوشخبری سنا دو، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اے میرے خلیل تجھے بردبار بیٹے کی بشارت سناتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ اگلے جمعہ کو کریں گے۔ تو دیکھو آپ سے ان باتوں سے آپ کو سبق لینا ہے۔ کس چیز کی سبق لینا ہے؟ یہ دل میں نہیں رکھنا ہے کون بات کر رہا ہے، یہ دیوبندی ہے یا ایلا گیلا، یہ نہیں رکھنا ہے۔ قرآن کی بات کہہ رہا ہوں میں، قرآن آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہو سورہ انبیاء کے اندر پڑھ کر میری اس کاغذ کو نہیں دیکھنا، سورہ انبیاء کو جا کر دیکھ لینا۔ میرا قرآن نہیں، جو کچھ لوگوں نے یہ رکھا بنا تمہارا قرآن نہیں ہمارا قرآن، تو آپ والے قرآن میں جا کے دیکھ لینا، آپ والا جو قرآن آپ سمجھتے ہو اس میں جا کے دیکھ لینا۔ اگر یہ باتیں نہ ملے تو میرے کو آپ جو چاہو سزا دے سکتے ہو۔ اس لیے اللہ کا واسطہ ہے، رب کا واسطہ ہے، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں اپنے عقیدوں کو درست کرو، اللہ سے ہونے کا یقین دلوں میں پیدا کرو، اللہ کی وحدانیت کو دل میں اتارو، اللہ تمہاری مدد کر دے گا، ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔